سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ آج میں ایک اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا مومن پر جو حق ہے، انہی حق میں سے ایک حق جب کسی مومن بھائی کو چھینک آئے تو دوسرا جو سنے تو اس کا جواب دے۔ اس کو میں لے کر حاضر ہوا۔ یقیناً آپ اس پر فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ میرا بیان رہے گا آج چھینک اور جماہی کے تعلق سے۔ حدیث رسول صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، کیونکہ جب جماہی لیتا ہے شیطان اس پر ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے۔ ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جب وہ ہاں کہتا ہے، جس کو جماہی آتی ہے، منہ چیر کر ہاں کہتا ہے، شیطان ہنستا ہے۔ حدیث رسول صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے۔ جب یہ یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترمذی اور دارمی کی روایت میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب چھینک آئے تو یہ کہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ایک تو یہ بتایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ علی کل حال۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال پر۔ حدیث رسول طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہے۔ پیارے، تین روایتوں میں تین بیان مل گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں الفاظوں سے رب کا شکر ادا کریں۔ چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ، یا الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث رسول طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رحمک اللہ۔ ترمذی نے نافع سے روایت کی کہ ایک شخص کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس چھینک آئی۔ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن عمر نے فرمایا، یہ تو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مگر اس کے کہنے کی یہ جگہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے
ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس موقع پر الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ صحابی رسول نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں، مگر چھینکنے کے وقت نہیں، بلکہ چھینکنے کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال کہیں، یا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث رسول ترمذی و ابو داود نے بلال بن یساف سے روایت کی، کہتے ہیں ہم سالم بن عبید کے پاس تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا السلام علیکم۔ سالم نے کہا وعلیکا وعلا امیکا، اسے اس بات پر رنج ہوا کہ مجھے ایسا جواب کیوں دیا۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا میری ماں کا آپ نے ذکر نہ کیا ہوتا، نہ اچھا نہ برا تو اچھا ہوتا۔ میری ماں کو کیوں کہا آپ نے؟ نہ اچھے طریقے سے نہ برے طریقے سے، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا کہ میری ماں کا ذکر نہ کرتے۔ سالم نے کہا میں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکا وعلا امیکا، جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، اور وہ یہ کہے یغفر اللہ لی ولکم۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آپ کے سامنے بھی کسی نے اسی طریقے سے چھینک آنے پر کہا تھا السلام علیکم، تو آپ نے یہی جواب دیا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی جواب دیا وعلیکا وعلا امیکا۔ بلکہ آپ کو چھینک آنے کے وقت یہ الفاظ کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث رسول صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کو چھینک آئی، آپ نے ایک کو جواب دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے اس کو جواب دیا اور مجھے نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا اس نے الحمدللہ کہا، تو نے نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھینک کا جواب دینا ضروری ہے، یہ حق ہے، مگر اس کا ہے جو چھینک کے جواب پر کہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا جواب دینا ہے، اور جو چھینک کے وقت کوئی اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اس کا جواب نہیں دینا ہے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے جواب دو، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو اسے جواب مت دو۔ صحیح مسلم میں سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، حضور نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، پھر دوبارہ چھینک آئی، حضور نے فرمایا اسے زکام ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ چھینک آئی تب حضور نے ایسا فرمایا، یعنی دو بار یرحمک اللہ کہا، اس کے بعد جب چھینک آئی تو آپ نے کہا کہ اس کو زکام ہو گیا ہے۔ حدیث رسول ترمذی ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے، اور آج بھی اس پر کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ ہمیں ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر زندگی گزاریں۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو پست کرتے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ ہمارے اس
مشن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔